رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ آج رات سے نان سٹاپ بارش جاری ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ اور میں صبح سے جب نماز ادا کری تھی تب بھی سوچ رہی تھی کہ آج میں اور زارا کیسے اسکول جائیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی جانا تو ہے ہی ہے، گزارا ہی اس کے بغیر نہیں، کیونکہ زارا کے ٹیسٹ چل رہے ہیں، اس کی بھی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے، ان کو اچھے طریقے سے نبھانا بھی ہے۔ تو میں یہاں پہ زارا کا ریڈی کر رہی تھی لنچ، تو امید تھی مجھے کہ بارش رک جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ زارا جو ان سے ہے نا وہ بھی جائے گی اسکول، میں بھی جاؤں گی۔ اس کے لیے بنا رہی تھی میں لنچ میں میں نے نگٹس تیار کیے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ان سے نا بڑی جلدی بور ہو جاتے ہیں ایک ہی قسم کا نا لنچ کھا کے، تو ڈیلی ان کو نا چینج کر کے لنچ دینا چاہیے۔ میں کبھی اسے پراٹھا رول بنا دیتی ہوں، کبھی میں اس کو بریڈ ٹوسٹ بنا دیتی ہوں سویٹ، اور کبھی نگٹس، کبھی ونگز، اس طرح کی چیزیں۔ اور بچوں کو نا 3-4 چیزیں جب آپ لنچ میں زیادہ دیتے ہیں نا تو بچہ زیادہ ہیپی ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں نے نگٹس بھی ڈال دیے تھے اور ساتھ اس کو ڈونٹس بھی۔ اب یہ تھوڑی سی چیزیں میں نے نا لا کے اکٹھی رکھی ہوتی ہیں، اور میں اپنا ٹائم دیکھتی ہوں، اگر میرے پاس ٹائم ہو خود بھی تو اس حساب سے پھر میں اس کو لنچ بنا کر دیتی ہوں تاکہ میں بھی لیٹ نہ ہو جاؤں۔ تو اس کو اسکول میں نے بھیج دیا تھا گاڑی پہ، وہ تو بالکل سیف چلی گئی تھی۔ تو اب میں نے پہلے بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ اس کی اور میرے اسکول کی ڈائریکشن دونوں ہی اپوزٹس ہیں، نہیں تو پھر بھی میں بھی اس کے ساتھ چلی جاتی۔ تو اب میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ مجھے چھوڑ کے آئیں۔ یہ میرا موبائل حالانکہ گیلا ہو گیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی یہ تھوڑا سا سین کیپچر کیا کہ میں آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ لوگ بھی ایسٹیمیٹ لگا سکیں کہ کس قدر بارش تھی۔ اتنا زیادہ پانی بھرا تھا کہ اسکول میں جانا بہت مشکل تھا، اور اسکول میں جاتے جاتے جو رستہ ہے وہ بھی اتنا خراب ہے نا، تو تھوڑی سی بھی بارش ہو تو گزرنا محال ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو بارش بہت زیادہ تھی۔ بہرحال بچے بہت کم آئے تھے، ٹیچرز بہت کم آئی تھی، بہت عملہ جو سا وہ کم تھا۔ پھر ہم لوگوں نے سموسے کھائے، بہت مزہ آیا۔ اس کے بعد گھر پہنچے، گھر آتے ہی وہی گھر کی روٹین، گھر کی ذمہ داریاں جو کہ ایک عورت کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی اور لوگوں نے بھی ڈالی، تو ظاہری بات ہے ان سے تو ہمارا چھٹکارا ہی نہیں ہے، ہر حال میں ہمیں ادا کرنی ہی پڑتی ہیں۔ عورت کے بارے میں یہی تعلیم ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، تم اسے اچھا کہو وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ، وہ دیسی بنتی جائے گی۔ مگر جب تم اس میں عیب نکالتے ہو، چھوٹی غلطی کو بڑی بناتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کاموں میں عیب نکالتے ہو، تو تم اسے دن بدن عیب دار کرتے ہی چلے جاتے ہو، اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہو۔ وہ ہر دن کو اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھتی ہے، پھر وہ اس گھر کے بارے میں 20 سال بعد کی پلاننگ کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے نا تھوڑے دن پہلے کمنٹ آیا تھا کہ جس میں وہ ایک عورت مجھے کہہ رہی تھی کہ آپی عورت کی بھی کوئی زندگی ہے، مرد جو سا ہے وہ اتنا تشدد کرتا ہے، پتہ نہیں کیسے ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ کچھ تھوڑا سا نا عورت کے حوالے میں بتاؤں، تاکہ ہو سکتا ہے میرے کسی لفظ سے کسی بھی وومن کو تسلی ہو سکے، وہ زندگی جون سی پھر جینے لگ جائے، وہ جو خود خدشے اس کے اندر ہیں وہ سارے نکل سکے۔ بس ایک چھوٹی سی کوشش تھی جس کے حوالے سے میں نے تھوڑا بتانا چاہا۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عورت ایک ایسی مخلوق جس پر کبھی معاشرے نے انگلی اٹھائی تو کبھی اس کا مداوع کرنے کو کسی سیانے دانشور نے قلم اٹھا لی، مگر عورت کے مسائل روز اول سے آج تک ویسے ہی ہیں۔ جو مسائل ہماری ماؤں کو درپیش تھے انہی مسائل سے آج کی عورت بھی گزر رہی ہے۔ کل بھی بیٹی کو یہی کہہ کر رخصت کیا جاتا تھا کہ اب وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اور آج بھی، مگر حالات میں کسی حد تک تو بہتری آئی ہے۔ آج عورت ظلم کے خلاف کسی حد تک آواز اٹھانے کے قابل ہو چکی ہے۔
آج عورت ظلم سہنے کی بجائے طلاق لے لینے کا جگر رکھتی ہے، مگر کیا اس کے سارے مسائل طلاق سے حل ہو جاتے ہیں؟ کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں جو دوسری شادی کے بعد بھی پہلے جیسے مسائل کا ہی شکار رہتی ہیں، بلکہ پہلے سے بھی ابتر حالات کو سہتی ہیں، اور اب ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا۔ مرد بدل جاتا ہے مگر حالات نہیں بدلتے ہیں، حالات خود بدلنے پڑتے ہیں، اور وہ بدلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا۔ دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، دعائیں ہمارے پاس اتنی ہسٹری میں کہانیاں ایسی موجود ہیں، ایسے پروف موجود ہیں کہ جو دعاؤں نے بہت سے لوگوں کی قسمتوں کو بدلتے دیکھا، اور مرے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے یہ دعا۔ بس دعا مانگنے کا نا ہنر آنا چاہیے، فن آنا چاہیے، اور یہ سب سے زیادہ جو فن ہے نا وہ عورت کو ہی آتا ہے۔ میں آج بات کرنا چاہتی ہوں کمزور عورت کے بارے میں۔ کمزور عورت ہمارے معاشرے کا دیا گیا عورتوں کو ایک ایسا لقب ہے جسے ہمارے معاشرے کی خواتین نے دل کھول کر قبول بھی کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، وہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، مرد کے ایک تھپڑ سے گر جاتی ہے، وہ روحانی لحاظ سے بھی کمزور ہوتی ہے، اپنوں کی جھوٹی محبت کی خاطر اپنا سب کچھ مٹا دیتی ہے، والدین کی عزت کی خاطر اپنے حقوق بھی بھلا دیتی ہے، بھائی کی غیرت کی خاطر اپنی خواہشوں کو مار دیتی ہے، سسرال کی ناانصافیاں، ظالم شوہر کی مار پیٹ صرف اس رشتے کو بچانے کی خاطر سہتی جاتی ہے، اپنی زبان سی لیتی ہے، کسی سے کچھ نہیں کہتی کیونکہ ماں باپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہوتا ہے کہ یہی نصیب سے تمہارا، اسی کے ساتھ گزارا کرو۔ اس طرح وہ پوری زندگی ظلم سہتی سہتی بوڑھی ہو جاتی ہے، ان بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا آپ مٹا دیتی ہے۔ سچ ہے وہ بیٹی بن جائے یا بہن، بیوی بن جائے یا بہو، یا پھر وہ ماں ہی کیوں نہ بن جائے، ہر رشتے میں ہر صورت میں وہ کمزور ہی تو ہوتی ہے۔ لیکن کیا وہ پیدائشی کمزور ہوتی ہے، یا پھر اللہ نے ہی اسے کمزور پیدا کیا ہے؟ کیا وہ خدا کی اتنی ہی کمزور مخلوق ہے؟ میں نے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کہیں بھی کسی بھی کتاب میں مجھے اس کا جواب کوئی پراپر اور سیٹسفیکشن والا نہیں ملا ہے۔ تو عورت جو سی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری مخلوق ہے، اور میرے خیال میں اس کو جو بھی مسئلے درپیش ہیں، چاہے شوہر کے حوالے سے ہیں، سسرال کے حوالے سے ہیں، وہ سب طے کر سکتی ہے اگر وہ نماز پڑھے، اور ہر نماز کے بعد ہر اپنے دکھ کا جو سا مداوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈھونڈے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ڈھونڈے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ انسان کوئی کمزور نہیں ہوتا، کمزور بس حالات اس کو کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے نا میں کہتی ہوں عورت کمزور پیدا ضرور کی گئی ہے، لیکن عورت سے بڑا ڈاڈا اور طاقتور بندہ بھی کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ عورت چاہے نا بڑا کچھ کر سکتی ہے، یہ آپ لوگ ذہن سے نکال دیں کہ وہ بس کمزور ہے۔ اس لیے آپ ایک ٹائم تک برداشت کریں، اور اتنا بھی ظلم برداشت نہ کریں کہ جو آپ کی زندگی اور ذات کو مٹا دیں۔ تو آج میں اسکول سے اتنا تو میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا میٹھا کھانے کو، تو پھر میں نے سوچ کے نا کوئی دماغ لڑا کے ایک جگاڑ لگایا کہ کیوں نہ یہ نا میرے گھر پڑے ہوتے ہیں، اور میرے فرسٹ ولاگ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے مینگو کا کسٹرڈ بنتا ہوا، کیونکہ میں تو ہر دفعہ وہ اسٹرابری کا ہی بناتی ہوں، لیکن وہ اسٹرابری کے نا اب ختم ہو گئے ہیں، تو اب میں نے اسپیشل جو ہے نا وہ ساتھ والی شاپ سے زارا کو فرسٹ ٹائم باہر بھیج کے مینگو کا کسٹرڈ پاؤڈر منگوایا، اور باقی سب کچھ اویلیبل تھا گھر میں، تو میں نے سوچا کہ یہ ایزیلی بن جائے گا، تو میں کیوں نہ آج نا یہی بناتی ہوں، کیونکہ یہ کسٹرڈ جب بھی میں بنانا کے ساتھ کھاتی ہوں نا، کوئی بھی کسٹرڈ ہے، ایک گریپس اور ایک اس کے اندر بنانا، مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ میں کوئی کھانے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو بھی میں بناتی ہوں نا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں، مجھے بتائیں کہ یہ کیسی ریسیپیز ہوتی ہیں۔ اچھا بنایا تو میں نے اس نیت کے ساتھ تھا اس کو کھاؤں گی، لیکن پھر ہم چلے گئے باہر، کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے، میرا ہینڈ بیگ جو سا نا وہ ٹوٹا ہوا تھا، تو بہت مجھے شیم فیل ہوتی تھی اس کو اسکول لے جاتے ہوئے، تو میں وہ پرچیز کرنے کے لیے گئی باہر۔ پہلے بھی ایک دفعہ گئی تھی لیکن پسند نہیں آیا، واپس آ گئی، تو اس دفعہ انشاءاللہ میں دو لے کر آئی ہوں، بہت اچھے تھے، مجھے تو بڑے پسند آئے تھے۔ اس کے بعد پھر میں جب بھی یہاں سے گزرتی تھی تو میں کہتی تھی کہ اس ریسٹورینٹ میں ضرور جانا ہے پیزا کھانے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ مجھے باہر سے نا ٹوائز نظر آتے، یہ جھولے نظر آتے تھے، تو میں نے کہا بچے ساتھ جھولا جھول لیں گے، بہت ہیپی ہوں گے، انجوائمنٹ ہو جائے گی، اور وہ بچوں کے لیے پارک جیسا سما ہو جائے گا۔ تو بہرحال آپ فرسٹ ٹائم یہاں پہ گئے، کیونکہ آپ کو فرسٹ ٹائم میرے ولاگ میں ڈھابا نظر نہیں آ رہا، یہ آ رہا ہے، لیکن بچوں نے تو بڑا انجوائے کیا، لیکن جو اب ہم نے آرڈر ان کا جو انہوں نے ہمیں دیا وہ کھایا،
ہے سروسز اتنی بیکار تھی، فضول قسم کی، پیزا کسی نہ کم دا اور نہ ٹیشو دیا نہ ہمیں کولڈ ڈرنک دی۔ پھر ہمارا تھوڑا سا ان کے ساتھ میں تھوڑی سی گرم ہو گئی، میں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، اس طرح کی سروسز آپ لوگ دے رہے ہیں۔ تو بہرحال کھا پی کے کہتے آپ کولڈ ڈرنک لے لیں، میں کہا رہنے دو، رکھو اپنے کول ہی، ہوں اسی پی کے کی کرنی۔ تو بہرحال وہ ہم نے نہیں پی، یہی کھا پی کے ہم لوگ پھر گھر کی طرف واپس آئے۔ آپ لوگوں کو میں نے ولاگ جو سے 2-3 دن بعد ڈالا ہے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔